اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وہ فراست ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور جماعتی جو حدود و قیود ہیں ان کو پھلانگنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دیتے ہیں۔ جناب والا، آج سینٹ آف پاکستان نے ماں سوائے جے یو آئی کی ریزرویشنز آپ کے سامنے مولانا نے پیش کی ہیں، ہمیں ان کا بھی بڑا احترام ہے، اس ہاؤس نے متفقہ طور پر یہ دونوں بل پاس کیے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ان بلوں سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے یہ میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا محترم مولانا کی خدمت میں۔ جناب والا، آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کافی عرصے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں، فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے یہ مقاصد ہیں کہ پاکستان کو مالی مشکلات سے دوچار رکھے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں، ہماری کوشش ہے کہ ہم بلیک لسٹ سے، گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ جائیں، ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں۔ میں آج بالکل حوصلہ ہونا چاہیے، میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے اور دیگر جماعتیں جتنی تشریف فرما ہے، بشمول حکومتی بینچز اور ہماری حلیف جماعتیں جتنی یہاں تشریف فرما ہے، میں اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا، اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان پر ہم متفق ہیں۔ جس طرح اسی سینٹ نے اور اسی اسمبلی نے کہا ہمارے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، کشمیر کے مسئلے پر ہم ایک ہیں، آج پھر اس سینٹ نے اپنی بالادستی، اپنی اہمیت، اور آپ نمائندہ ہیں، آپ وفاق کے نمائندہ ہیں، آپ پاکستان کی فیڈریشن کو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ کے آج کے فیصلے نے، اور جس خوش اسلوبی سے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں میری علم میں لایا گیا ہے، سینیٹر مشاہد حسین صاحب، سینیٹر رحمان ملک صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اسپیشل انوائٹیز۔ جاوید عباسی تو چیئرمین ہے۔ اوکے، ایس چیئرمین، میں آپ کا سینیٹر صاحب، چیئرمین صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ان ممبران کا جو وہاں تشریف لے گئے اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے یہ مرحلہ طے کیا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ حکومتیں عارضی ہیں حضور والا، ہم نے وہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے، یہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے، یہ دھوپ اور چھاؤں ہے، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ نشیب و فراز سیاست میں انسان دیکھتا رہتا ہے، لیکن اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم رہتے ہیں۔ ٹوڈے the political parties of Pakistan have demonstrated maturity, and this is what a statesman has to demonstrate. کاش جے یو آئی ایف بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی، کیونکہ آج اس بل کی مخالفت کر کے جو ہمارے جے یو آئی کے دوستوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں، ابھی بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جانا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا، مؤدبانہ درخواست کروں گا، ملک کے لیے وہ دل بڑا کریں جیسے اور دوستوں نے کیا ہے۔ ایک یہ بڑا ہی آج خوش آئند بات ہے۔ اور دوسری چیز جو میں آج کرنا چاہوں گا، جناب والا، سینٹ میں بھی کچھ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کچھ دوستوں کو تشویش ہوئی کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کا جو آرڈیننس ہے، اس کے پیچھے کیا، اس کے مضمرات کیا ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا، یہ ہاؤس جانتا ہے کہ وہ قید میں ہے، جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی، وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا، اور نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ
راتوں رات یہاں سے فرار ہو جائے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب کوئی اس کو رعایت نہیں دی گئی۔ یہ جو اقدامات اٹھائے گئے، ہم ایک رسپانسبل ملک ہے۔ ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے، اس کی رہائی حاصل کرے اور اس کو ہندوستان منتقل کروا لے۔ اس کو وہاں ناکامی ہوئی، اس کو وہاں شکست ہوئی، آپ کو کامیابی ہوئی۔ لیکن وہاں آئی سی جے نے آپ پر دو ذمہ داریاں عائد کی۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا کنونشن کے تحت آپ کو کاؤنسلر ایکسیس اس کو دینا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے فیئر ٹرائل اور ریکنسیڈریشن کی گنجائش بھی دینی ہے۔ یہ دو فیصلے ہیں، یہ دو اس فیصلوں کا آؤٹ کم ہے جو ہوا۔ اب پاکستان پر یہ لازم تھا کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ ہندوستان کی خواہش کیا تھی؟ ہندوستان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان ہچکچاہٹ اور کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ دے دے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ لے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور ہمیں وہاں گھسیٹیں۔ اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے اقدامات کے ذریعے کمپلائنس کریں اور ہندوستان کو موقع نہ ملے۔ چنانچہ ہم نے ان کو ایکسیس دیا، ایک نہیں 2 مرتبہ ایکسیس دیا، اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا۔ ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے، ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے۔ پہلے ایکسیس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے، ماحول صحیح نہیں تھا، ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی، یہ فری ایکسیس نہیں ہے، یہ ان امپیڈڈ ایکسیس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اعتراض لگایا کہ جناب وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، یہ فری ایکسیس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اور یہاں بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔